یہ جو ہمارے ہاں اب درویشوں اور فقیروں اور اولیاء اللہ کی بات ہے کہ صاحب ساری دنیا کی نعمتیں ٹکرا کر گودڑیوں میں بسر کرتے تھے، جھگیوں میں وہ رہتے تھے، کاٹ کی روٹی وہ کھاتے تھے. ایک دفعہ ایک کسی قسم کا کوئی وہ دیکھا، اس نے ایسی شکل بنا رکھی ہوئی تھی، پکڑ لیا گلے سے. اور لفظ ہے کیوں ہمارے دین کا گلا گھونٹ رہا ہے؟ یہ خانقاہیت اسلام نہیں ہے، یہ عیسائیت ہے. اس میں دنیا کی زینتیں کسی نے حرام نہیں کی ہوئی، اور اپنے تہمت پر کی 11 پیوند لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، یہ بات کہا کہ اس لیے کہ اس کی قیمت بیت المال سے ادا ہوتی ہے، اس لیے پیوند لگے ہوئے ہیں. زینت حرام نہیں ہے. اسلامی مملکت ہی نہیں، اسلام عزیزان من، اسلام کا بنیادی اصول احترام آدمیت ہے. قرآن کریم میں ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے ہر انسانی بچے کو انسانی بچہ ہونے کی جہت سے واجب التکریم پیدا کیا ہے. وہ عزت کا مستحق ہے صرف انسان ہونے کی جہت سے. اقبال نے کہا ہے نا کہ برتر از گردوں مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است. کوئی ایسی بات جس سے کسی انسان کی تذلیل ہوتی ہو، وہ قرآن کی روح سے سنگین ترین جرم ہے کہ جسے خدا نے واجب التکریم بنایا ہے، کسی انسان کو کیا حق حاصل ہے کہ اس کی تذلیل کرے. تذلیل کہاں تک چلی جاتی تھی؟ ایک دفعہ تو حضرت عمر بن عاص نے کسی شخص کو منافق کہہ دیا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اس سے معافی مانگو. منافق کہنا اس کو اس کی تذلیل ہے، تم یہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کی رپورٹ کرو بارگاہ میں، ہم تحقیق کریں گے. لیکن یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا تحقیر ہے. اور اس سے آگے ہے ایک بات، وہی حضرت سعد جن کے متعلق پہلے میں نے ذکر کیا ہے اشارتاً، گورنر تھے ہمس کے غالباً. ایک ذمی وہ غیر مسلم رعایا ہوتے تھی جو مسلمانوں کی مملکت کے اندر ان کی پناہ اور حفاظت میں رہتے تھے. ذمی کہتے اس لیے ان کو تھا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ یہ مملکت رہتی تھی، اور وہ اپنے ہی مذہب پر قائم رہتے تھے، اپنے عقائد رکھتے تھے، اپنی رسومات ادا کرتے تھے. ان کو پوری آزادی تھی اور ان کی حفاظت کا ذمہ مملکت اسلامیہ لیتی تھی. ذمی کہا جاتا تھا غیر مسلم. ایک دفعہ ایک غیر مسلم ذمی کو اس کی کسی حرکت پہ، کسی بات پہ، وہ گورنر نے وہاں سے کہہ دیا اخذک اللہ، خدا تجھے ذلیل کرے. اور اس کے بعد جب غصہ فرو ہوا تو سیدھے باب خلافت میں پہنچے، استعفیٰ خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ سعد اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار منصب قبول کر سکے، اس لیے کہ میں نے آج ایک انسان کی تذلیل کر دی. تیرا سمجھایا گیا. کہا کہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو میں اس سے سمجھتا بھی کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی. یہ تو بنیادی چیز ہے اسلام کی. غصے میں آ کے بھی اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ کوئی منصب اسلامی مملکت کے اندر لے لوں. غور فرما رہے ہیں عزیزان من. اس طرح سے زندگی گزاری، اس دیانت اور امانت کے ساتھ، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کہ حکومت کا شائبہ تک نہ کہیں آنے پائے، کسی انسان کی تذلیل نہ ہونے پائے، کوئی فرد بھوکا نہ رہنے پائے. اور اس کے باوجود اپنے آخری وقت میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو وہ فیروز لولو نے شہید کر دیا تھا. خنجر سے پیٹ چاک ہو گیا ہوا تھا، انتڑیاں کٹ چکی ہوئی تھی. درد کے شدت کے عالم میں صحابہ موجود تھے.
اس وقت ایک ہی خیال تھا. تاریخ میں یہ ہے کہ آپ نے ایک سوکھا ہوا تنکا اٹھایا, کہا کہ ایک کاش میں عمر کے بجائے یہ گھاس کا تنکا ہوتا تو مجھ سے آخرت میں مواخذہ تو نہ کیا جاتا. صحابہ نے کہا کہ آپ کس مواخذہ سے ڈر رہے ہیں؟ آپ کی عمر ساری قرآن کریم کے احکام کو نافذ کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں گزری ہے. آپ نے تو ایک دنیا کو مومن بنا دیا ہوا ہے. ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو کہ خدا کے ہاں آپ کی مغفرت ہوگی اور آپ کی جنت ملے گی آپ کو. ایک فقرہ سنیے اور وہ غالباً آخری فقرہ ہے. کہا کہ مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ اگر عمر نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اور اس کی فریاد آسمان پر پہنچی ہوگی تو عمر کی ساری نیکیاں صاحب عرش کے حضور بے وزن رہ جائیں گی. یہ خوف مجھے ستا رہا ہے. کسی ایک پر بھی ظلم کیا ہوگا اور اس کی فریاد خدا کے عرش تک پہنچی ہوگی تو اس سے مجھے بخشش نہیں مل سکتی. انتقال ہو گیا. وصیت یہ تھی, عمر امیر المومنین 10 لاکھ مربع میل مملکت کا حاکم سربراہ. بات ہوئی کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے. روم کے ایک مزدور تھے, حضرت صہیب تھے, اسلام لے آئے ہوئے تھے مزدور. نگاہ دوڑائی, کہا کہ میرے جنازے کی نماز مزدور پڑھائے گا, وہ صہیب ہے جو پڑھائے گا. مزدور کا یہ مقام کہ وہ خلیفۃ المسلمین عمر کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے ان کے ارشاد کے مطابق. قبر کے لیے جی چاہتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ روضہ طاہر میں حضرت صدیق اکبر کی قبر تھی. جی چاہتا تھا کہ وہاں میں بھی دفنایا جاؤں. خلیفۃ المومنین ہے. بیٹے سے کہا کہ حضرت عائشہ سے جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہو کہ میری خواہش یہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو وہاں مجھے دفنا دیا جائے. وہ اس لیے کہ وہ حجرہ حضرت عائشہ کہلاتا تھا نا. ان سے جا کے کہا, انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو اپنے پر فوقیت دیتی ہوں. ان سے کہیے کہ میں نے اجازت دے دی. اجازت مل گئی, خوش ہو گئے. اور اس کے بعد بیٹے سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر جا کے پوچھنا, ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں انہوں نے میری خاطر یہ کہہ دیا ہو, مرنے کے بعد یہ بات بھی نہیں رہے گی. اصل وہ تعلق ہے جو کسی حاکم کے مرنے کے بعد رعایا کا اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. پھر پوچھنا ایک دفعہ جا کر. اور پھر پوچھا گیا. عزیزان من, وقت ہوتا جا رہا ہے. یہ داستان بڑی حسین بھی ہے, بڑی غریب بھی ہے, نادر ہے. کہاں تک میں بیان کرتا چلا جاؤں گا. اپنے تو ایک طرف, دوسروں نے بھی ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت عمر کے دور خلافت پر جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں بڑی تفصیل سے آپ کے دور خلافت کے اوپر لکھا گیا ہے, اور آخر میں لکھا ہے کہ عمر کا زمانہ خلافت بظاہر شخصی حکومت کا دور نظر آتا ہے, لیکن اس میں اس کے باوجود کہ وہ ایک شخص کی حکومت تھی, اس میں جنون ملوکیت کا شائبہ تک دکھائی نہیں دیتا. وہ خدا کی حکومت تھی, کسی شخص کی حکومت نہیں تھی. اور اسلامی مملکت کا یہ امتیاز, جیسا کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے خطبے میں جواب میں کہا تھا, امتیاز یہ ہے کہ اس میں حکومت کا حق کسی انسان کو نہیں ہوتا. حاکم صرف خدا ہوتا ہے اور اس کا عملی ذریعہ اس کے کتاب کے قوانین و احکام کا نافذ کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے اسلامی مملکت. اور یہ ہوتے ہیں وہ انسان جن کے ہاتھوں یہ مملکت قائم ہوتی ہے, مستحکم بنتی ہے. جیسا کہ
اس تاریخ نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے. یہ انسان بنے بنائے گھڑے گھڑائے نہیں ملتے، یہ انسان بنانے پڑتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس اسلامی مملکت کی بنیاد بنتی ہے وہ قانون سازی نہیں عزیزان من. قانون تو موجود ہوتے ہیں کتاب میں، قرآن میں، وہ انسان سازی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان تو وہی بنا سکتا ہے جو خود پہلے آپ انسان ہو. کوئی حیوان تو انسان نہیں بنا سکتا نا. پتھر کے بتوں میں سے تو آپ انسان بلکہ خدا تراش سکتے ہیں، وہ تیشے کی بات ہوتی ہے. انسان تو انسان ہی بنا سکتا ہے، اور اس انسان کی کا معیار وہ بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جب آپ سے پوچھا مخالفین نے، قریش نے، کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا کہ خدا کے ہاں سے مجھے یہ وحی ملتی ہے، آپ اس میں سچے ہیں اپنے اس دعوے میں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت کوئی معجزہ نہیں دکھایا گیا، کوئی دلائل نہیں دیے گئے. ثبوت ملاحظہ فرماؤ عزیزان من. میں نے کہا ہے نا کہ انسان وہی بنا سکتا ہے جو پہلے خود انسان بنا ہوا ہو. آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے بعد کی بات نہیں کر رہا. قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے اس دعوی نبوت سے پہلے ایک عمر تمہارے اندر گزاری ہے. میری اس عمر پہ نگاہ رکھ کے بتاؤ کہ وہ جھوٹے کی زندگی ہوتی ہے یا ایک سچے کی زندگی ہے. جو تمہارا جواب وہی میرا جواب ہے آپ کے سامنے، اور کوئی ایک فرد انگلی تک نہیں اٹھا سکا کہ آپ کی اس زندگی میں کوئی ایک بات بھی ایسی ہو جو قابل اعتراض ہو. یہ انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو پھر دوسروں کو انسان بناتے ہیں. وہ تعلیم سے، تبلیغ کے تزکیے سے انسان بنتے ہیں پھر. اور یہ وہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے اسلامی نظام، اسلامی مملکت کا قیام ہوتا ہے. یہ مرحلہ دشوار گزار ہے. یہ میں نے کہا ہے کہ یہ کہیں نہ بکتے ہیں انسان، نہ گھڑے گھڑائے ملتے ہیں. انسان نے جس انسان نے ان کو بنانا ہو، اقبال کہتا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. بہت مشکل ہے. اور پھر پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاک کس طرح سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہوں نے یہ کیا تھا. حضور نے ان کے پیکرے خاکی میں جان پیدا کر دی تھی. انہوں نے پھر یہ جہان مستعار، یعنی وہ جو تقلید سے رسوم، عقائد، مناسک، جو کچھ دنیا میں چلا آ رہا تھا، سیاست، مملکت کے عروج و سوال، جتنے بھی یہ چلے آ رہے تھے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. ایک ایک کو پھونک ڈالا، اور اس خاکستر سے ایک نئی دنیا وجود میں آئی کہ جس کو اسلامی نظام یا اسلامی مملکت کہا جاتا ہے. عزیزان من، یہ ہوتی ہے خصوصیت یا جوہر اس کا کہ جو اسلامی مملکت بنانے کا داعیہ لے کے اٹھا ہوگا. اور اگر یہ چیز کہیں نہ ہو